الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى وعلى آلہ المجتبى وعلى اصحابہ المرتضى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ عزیزان ملت، علماء اہل سنت، سادات کرام، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج میں نے جس موضوع پر بولنے کا ارادہ کیا ہے وہ موت ہے اور اسی پر گفتگو کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اگر ہم کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہیں تو ہم ڈھونڈیں گے، ہم دیکھیں گے کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، اس کو پیدا کب کیا گیا، اس کی اصل کیا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو پیدا کیا، جب تخلیق کیا تو فرشتے عرض گزار ہوئے کہ مولا زمین ان کی گنجائش نہیں رکھتی، تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کے لیے موت پیدا کر دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ فرشتے پھر سے عرض گزار ہوئے کہ مولا اگر تو ان کے لیے موت پیدا کرے گا تو ان کی زندگیاں بے رونق ہو جائے گی، تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو میں ان کے لیے امید پیدا کر دوں گا۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ویران ہونے کے لیے تعمیر کرو اور فنا ہونے کے لیے جنتے رہو۔ یہ جو آج ہم اپنی زندگیوں میں لگے پڑے ہیں یہ سب کچھ فنا ہونے والی ہے۔ مجھے ایک شخص ایسا بتاؤ جو چاندی اور سونا عالم برزخ میں لے کے گیا ہو۔ یہ جو آج دکھ رہا ہے سب کچھ فنا ہونے کے لیے ہے۔ یہ گھروں کے اوپر ایک پلیٹ لگی ہوتی ہے جس میں صاحب مکان کا نام لکھا ہوتا ہے۔ جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، جو گھر کا بزرگ ہوتا ہے، اس کا نام اس پلیٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے وصال کے بعد، اس کے گزر جانے کے بعد وہ نام کی پلیٹ اترتی ہے اور اس کے بیٹے کے نام کی پلیٹ لگا دی جاتی ہے۔ اس کے بیٹے کے وصال کے بعد اس کے پوتے کی نام کی پلیٹ لگا دی جاتی ہے۔ آج آپ بھی دیکھیں گے کہ آج گھر آپ کے نام پر ہوگا، آپ سے پہلے آپ کے والد کے نام پر تھا، ان سے پہلے آپ کے دادا کے نام پر تھا، ان سے پہلے آپ کے پردادا کے نام پر تھا۔ تو یہ ایک سائیکل ہے، یہ ایک چین ہے جو ہمیشہ چلتی رہے گی۔ یہ جو آج لوگ پراپرٹی کے پیچھے پوری زندگیاں بتا دیتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، یہ جو کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ یہ آج لوگ پوری زندگیاں پراپرٹی کے پیچھے بتا دیتے ہیں، اللہ کو بھول کے پوری زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ موت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، موت کے بارے میں کوئی خیال ہی نہیں آتا۔ گھر کی روشنی کی تو برابر فکر کرتے ہیں مگر قبر کے اندھیرے کی روشنی کے لیے کوئی انتظام ہی نہیں کرتے۔ اکبر الہ آبادی کیا خوب فرماتے ہیں کہ کیا بتائے احباب کار نمایاں کر گئے، کیا بتائے احباب کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر بنے پینشن لی مر گئے، بی اے کیا نوکر بنے پینشن لی مر گئے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم 10 آدمی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں موجود تھے۔ ایک انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے عقل مند شخص کون ہے؟ لوگوں میں سب سے عقل مند شخص کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور اس کی سب سے اچھی تیاری کرے، وہی لوگ عقل مند ہیں جو دنیا کی بھلائی اور آخرت کی عزت لے گئے۔ یہ چند دنوں سے میرا قبرستان جانا ہو رہا ہے تو وہاں بہت ساری قبریں جو بہت پرانی بھی ہے،
تو ایک دن ایک قبر کو دیکھ کر خیال آیا کہ یہ جو صاحب قبر ہے، اگر اس نے اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں گزاری، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی میں گزاری، پھر تو خیر ہے. پر اگر وہ شخص نے اپنی پوری کی پوری زندگی صرف پیسہ کمانے میں گزار دی، بچوں کے پیچھے ایسا گم ہوا کہ کچھ خیال ہی نہیں رہا، گھر چلانے میں ایسا مشغول ہوا کہ نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں نکال پایا، تو سوچو قبر میں اس پر کیا گزر رہی ہوگی. سوچو کہ اگر وہ شخص کوئی تاجر تھا اور اپنے گراہکوں کو دھوکہ دے کر پیسہ کماتا تھا، تو سوچو اس پہ کیا گزر رہی ہوگی. سوچو کہ اگر وہ شخص کوئی نوکر تھا اور اپنے مالک کے گھر سے چوری کرتا تھا، تو سوچو قبر میں اس پر کیا گزر رہی ہوگی. سوچو اگر وہ شخص کوئی عالم یا ناتخواں تھا اور مائک پر صرف اس لیے آتا تھا کہ لوگوں کی جیبیں ڈھیلی کر سکے، تو سوچو قبر میں اس پر کیا گزر رہی ہوگی. سوچو کہ اگر وہ کوئی شخص پیر تھا اور ہاتھ بس دنیا کی عیش و آرام کے لیے چمواتا تھا، تو سوچو قبر میں اس پر کیا گزر رہی ہوگی. سوچو کہ اگر وہ شخص کوئی حاکم تھا اور عدل نہیں کرتا تھا، تو سوچو اس پر کیا گزر رہی ہوگی. کوئی جا کے اس سے پوچھو کہ قبر میں تجوری کہاں ہے، کوئی جا کے اس سے پوچھو کہ اس کے بچے کیا روز اس سے ملنے آتے ہیں. روز ملنے کی تو دور کی بات ہے، اس کے بچوں کی بھی قبریں بن چکی ہوگی. میرے بھائیوں، اگر قبر میں کچھ کام آنے والا ہے تو وہ ایمان اور عمل ہے. یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ بڑے بڑے بنگلے، یہ گھر، یہ پراپرٹیاں، یہ بینک بیلنس، سب کچھ فنا ہونے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ رحمان کی 26ویں آیت میں فرماتا ہے، کل من علیہا فان، جو کچھ بھی اس زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے. اور اگر کچھ باقی رہے گا تو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی تمہارے رب جلال و عزت والے کی ذات. یہ جو گاڑیاں، یہ بینک بیلنس، یہ پراپرٹیاں، یہ گھر بار بنگلے، یہ جو کچھ بھی ہے، میں ہوں، آپ ہے، سب کچھ فنا ہونے کے لیے ہے. باقی رہے گی تو صرف رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اور آگے والی آیت میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ رب پہلے فرما رہا ہے کلو من علیہا فان، کہ جو کچھ بھی اس زمین پر ہے سب تباہ ہونے والا ہے، اور آگے فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہ سب کچھ فنا ہونا، یہ نعمت کیسے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کا گھر توڑ دینے والا ہوں، تو آپ مجھ سے خوش ہوں گے کہ غصہ ہوں گے؟ یہ نعمت کیسے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ نعمت اس طرح ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں پہلے ہی خبر دے رہا ہے کہ یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، تاکہ ہم اس میں اپنا دل نہ لگا بیٹھے. اور آگے فرماتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں. کہ جب سب کچھ فنا ہو جائے، ہمارے اندر سے ہماری ذات فنا ہو جائے، ہمارا گھر بار سب فنا ہو جائے، تو ہم کس کی طرف رخ کریں؟ تو ہم رب تبارک و تعالیٰ کی طرف رخ کریں. ہمارا رب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کہ وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں دیکھنا چاہتا، کہ کہیں بندہ کلو من علیہا فان والی آیت پڑھ کر مایوس نہ ہو جائے. اس لیے آگے والی آیت میں دلاسا دیتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ اس کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کو ہر ایک لمحے میں یاد کرو. اگر اکیلے ہو تو اس کو یاد کرو، اگر محفل میں ہو تو اس کو یاد کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سجاؤ. یہ ایک نریشن ہے کہ there was a person in Bani Israel, he was a sinner, he used to do a lot of sins. So the people of that city was troubled by him, so they decided to chase him out of the city. When that sinner person was chased out of the city, he was lonely. He went into the jungles and he was lonely, and at that time he was suffering with thirst and hunger. So at that time, in the time of suffering, he remembered only one Zat. That Zat was of Rabb Tabarak wa Ta'ala, and he said that, "Oh my Lord, there is no one beside you for me here." And just after saying those sentences, he died. So Allah subhanahu wa ta'ala commanded Hazrat Musa alayhi salam, he was the Nabi of that time, that go
on this so and so place there is my servant who has died. Go and do his tadfeen. So Hazrat Musa alayhi salam went to that place. He went in that city and he asked the person, he inquired about that person. So he got the news that the person who Allah subhanahu wa ta'ala has sent Musa alayhi salam for him, that person was a sinner. So Hazrat Musa alayhi salam felt very anxious and he asked Allah subhanahu wa ta'ala that, oh my Lord, these persons are saying that he was a sinner and you are sending me for his tadfeen. What is the matter? I don't understand. So Allah subhanahu wa ta'ala says that, oh Musa alayhi salam, that when that person was in loneliness, he remembered only me and he said that I don't have anyone besides you here for me. So at that time when he said these sentences, I have forgiven him and I have forgiven all his sins. کہ جب حضرت ایک بنی اسرائیل کا ایک بڑا ہی گنہگار شخص تھا, بڑے ہی گناہ کر چکا تھا, ہر ایک گناہ میں ملوث تھا, تو جب گاؤں کے لوگ اس سے پریشان ہوئے, اس لوگوں نے اس کو سمجھایا بھی مگر وہ باز نہ آیا, تو گاؤں کے لوگوں نے اس کو شہر بدر کر دیا. جب شہر بدر کیا تو وہ ویرانوں میں چلا گیا اور اکیلا ہو گیا, بھوک پیاس کی حالت سے بے حال ہوا, اور اگر اس کو اس وقت کسی کی یاد آئی تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد تھی, اور وہ فرماتا ہے کہ یا رب میرا یہاں تیرے سوا کوئی نہیں, یہ کہتا ہے اور مر جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ فلاں جگہ پر میرا بندہ ہے جو گزر چکا ہے, جاؤ اور اس کی تدفین کرو. جب موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہ پہنچتے, اس گاؤں میں پہنچتے, تو اس شخص کے بارے میں پتہ لگاتے ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ شخص بڑا ہی گناہگار تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا ہی گناہگار شخص تھا اور تو نے مجھے اس گناہگار شخص کی تدفین کے لیے بھیجا ہے, تو ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ شخص اکیلا ہو گیا, اس کو صرف میری ذات یاد آئی اور اس نے کہا کہ یا رب میرا یہاں تیرے سوا کوئی نہیں ہے, بس اس کا اتنا کہنا تھا, میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. تو میرے بھائیوں, ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو. ہمارا ہر ایک دن, ہمارا پل پل ہمیں ہماری موت کی طرف لے جا رہا ہے. ہماری ہر ایک سانس سے ہم اپنی موت کی طرف ہو رہے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہماری موت آ جائے, کیوں نہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں. آج موقع ہے, آج وقت ہے. ایک بزرگ تھے, وہ فقیر شخص تھے, بازار میں بیٹھے بیٹھے رو رہے تھے. تو ایک شخص کا گزر ہوا, وہ پوچھتے ہیں کہ بابا کیا ہوا, کیوں روتے ہو؟ تو وہ فقیر فرماتے ہیں کہ آج میرا دل چاہا کیوں نہ رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے بندوں کی صلح کروا دوں. تو شخص حیرانی سے پوچھتا ہے تو کیا بنی؟ تو بابا فرماتے ہیں کہ آج وہ تو مانتا ہے, یہ لوگ نہیں مانتے. کہتے ہیں کہ میں پاگل ہوں, کہتے ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. بات ختم ہوئی, شخص چلا گیا. دوسرے دن وہ شخص جب قبرستان سے گزرا تو دیکھا کہ وہ فقیر پھر سے قبرستان میں بیٹھے بیٹھے رو رہا ہے. تو شخص بڑا حیران ہوا کہ عجیب انسان ہے, کبھی بازاروں میں روتا ہے, کبھی قبرستانوں میں روتا ہے. جا کے ان سے پوچھا کہ بابا آج کیا ہوا, آج کیوں رو رہے ہو؟ تو فقیر بابا کہتے ہیں کہ کل تو ان لوگوں نے مایوس کر دیا تھا, آج میں نے سوچا کیوں نہ قبرستان میں ہی آ جاؤں اور ان کی صلح کروا لوں. تو شخص حیران ہو کر پوچھتا ہے تو آج کیا بنا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ آج یہ تو مان گئے, وہ نہیں مانتا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ہمارا دن, ہر ایک دن ہمیں ہمارے موت کی قریب کر رہا ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں, نہیں, ہم چھوٹے ہو رہے ہیں. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص قبرستان سے گزرتا ہے تو قبر والے اس سے پکارتے ہیں, کہتے ہیں اے غافل انسان, اگر تو جان لے جو ہم جانتے ہیں, اگر تو جان لے جو ہم جانتے ہیں تو تیرا جسم اور گوشت اس طرح پگھل جائے جس طرح برف آگ پر پگھلتی ہے. یہ ایک بزرگ تھے, وہ کہتے تھے کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا.
فرماتے ہیں مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا. پھر آگے فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا. وہاں ایک شخص تھا جو پھٹے پہ برف بیچ رہا تھا اور یہ پکار رہا تھا ارحموا ارحموا علی من یذوب رأس المالی, that oh people have mercy on the person whose goods is melting. ارحموا ارحموا علی من یذوب رأس المالی, that اے لوگو اے گزرنے والوں مجھ پر رحم کھاؤ, میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا رأس المال پگھل رہا ہے. کیونکہ برف ایک ایسی چیز ہے کہ وہ گراہک کا انتظار نہیں کرتی. اگر آپ کپڑا بیچتے ہیں تو ہو سکتا ہے آج کپڑا نہ بکے کل تھوڑا دگنے دام میں بک جائے, آپ کا فائدہ ہو جائے. اگر آپ پیٹرول بیچتے ہیں تو ہو سکتا ہے آج پیٹرول نہ بکے پر کل 2-5 روپے بڑھ جائے اور آپ کا بیٹھے بیٹھے فائدہ ہو جائے. مگر برف ایسی چیز ہے کہ کل دام بڑھ بھی جائے تو کیا فائدہ, برف ہی نہیں ہوگی. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اس شخص نے یہ صدا لگائے ارحموا ارحموا علی من یذوب رأس المال, تو فرماتے ہیں کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. اور آگے فرماتے ہیں کہ اس شخص سے فرماتے ہیں کہ جس طرح تیری برف پگھل رہی ہے اس طرح میری زندگی پگھل رہی ہے. تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس در سانس پگھل رہی ہے. اگر تو اس برف کے بدلے کچھ دینار کچھ درہم لے لے تو تیرا فائدہ ہے, اور اگر میں اپنی سانسوں کے بدلے کچھ درود پڑھ لوں, کچھ قیام کر لوں, کچھ سجود کر لوں, کچھ رکوع کر لوں تو میری سانسیں کام آ جائے گی. میرے بھائیو, ہمارا رب کتنا کریم ہے, کتنا رحیم ہے, کتنا غفور ہے. یہ میں ایسے ہی بار بار نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا رب کریم ہے, یہ اس کو کریم کہنے کا مزہ ہی الگ ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار گزر رہے تھے اور بڑے ہی اترا کر گزر رہے تھے, سینہ تان کے چل رہے تھے اور گزر رہے تھے. غیب سے آواز آئی کہ جنید آج کیا بات ہے, بڑے اترائے اترائے پھرتے ہو, آج کیا بات ہے, بڑے اترائے اترائے پھرتے ہو. تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کیوں نہ اتراؤں, رب بھی تو تیرے جیسا کریم ملا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں پکارتا ہے, فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, کہ اے انسان کس شے نے تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں غافل کر دیا ہے, دھوکے میں ڈال دیا ہے. آج وقت ہے کہ آج ہم اس کی دہلیز پہ پہنچ جائیں. کل موت آنی ہے. چند دنوں پہلے سید نثار باپو قادری ہمارے ساتھ تھے. آج ظاہری طور پر تو نہیں, روحانی طور پر یقیناً ساتھ ہے. تو کیوں نہ آج ان کے چہلم کے موقع پر ہم بھی ایک نیت کریں کہ ہم اپنی بھی زندگی ان کی عمل اور ان کی فکر کے مطابق گزاریں گے. کیوں نہ ہم بھی آج قوم کی بھلائی کی فکر رکھیں, کیوں نہ آج ہم بھی مصیبتوں پہ صبر کرنا سیکھ لیں. یہی سب سے بڑا ایصال ثواب ہوگا ان کے لیے کہ ہم ان کی زندگی کو اپنے طرز عمل میں لائیں. بس بات ایک آیت اور ایک شعر پہ ختم کروں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہم سب کی جتنے بھی یہاں موجود ہیں سب کی باری آنے والی ہے, تو کیوں نہ موت کی تیاری کی جائے. یہ شاعر فرماتا ہے ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے, ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.